اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین خیر الناصرین و معین السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین صلوات اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ سے 8 بجے سے اب تک تقریباً 1.5 گھنٹے سے زیادہ نثر انہیں شعر کی اس میں نظم سنا ہے، اس میں کا آدھا ٹائم انشاءاللہ جو ہے تشریح کے اعتبار سے انشاءاللہ جو ہے زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ خدمت میں کوشش کروں گا کہ کچھ تبرک لے کے جائیں، وہ تو تبرک ہماری ہم جنبہ حیوانی جسم کے لیے تبرک کا اہتمام ہے، لیکن میری روح کی بقا کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہر شب جمعہ کو مومنین ماشاءاللہ سے زیارت وارثہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی زیارت پڑھتے ہیں، تو مولا عباس کی ہمیشہ شجاعت ہمارے ذہن میں رہتی ہے، لیکن تربیتی اعتبار سے ان کا اخلاق، ان کا تواضع، ان کی فصاحت، بلاغت، ان کا مقام، ان کی جائیگاہ جو اہل بیت کی نگاہ میں، دیکھیے ایک کوئی چھوٹا بچہ کہتے کہ آیت اللہ بڑے آیت اللہ ہے، اس کیا معلوم آیت اللہ کیا ہے، مجتہد کیا ہے۔ ہر آدمی جب کسی کو سند دینا چاہتا ہے، کالج جانے والا جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ جا کے پرنسپل کو ڈگری نہیں دیتا ہے کہ میں آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں کہ آپ اچھے پڑھے لکھے ہیں۔ بھائی جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹوں کو سند دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے نا، جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹوں کو سند دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مولا عباس اس سلسلے میں 4 سے 5 نکتے آپ سنیے گا۔ پہلے میں زیارت کے پہلا جملہ السلام علیکم ایھا العبد الصالح، ایک عبد ہے ایک صالح۔ عبد کیا ہے؟ جیسے مولانا اعظم صاحب نے جو ہے ماشاءاللہ دوپہر میں محفل میں کہا تھا، اسی کو پھر ایک جملہ جو ہے وہ ایک آیت کا اضافی کرتے ہوئے خدمت میں۔ ہندوستان میں سب سے بڑا پوسٹ کون سا ہے سیاسی اعتبار سے؟ پریزیڈنٹ، اس کے بعد پریزیڈنٹ، سب سے اونچا مقام رتبہ ہے نا۔ یہ دنیا کے معمولی ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ ہے، بعد پرائم منسٹر، اس کے بعد ہوم منسٹر، آتے آتے اس طریقے سے ہم لوگ یہ دنیا کے رتبے، چونکہ ہمارا ذہن ہمیشہ دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے۔ خدا کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں سب سے بڑا پوسٹ جو ہوتا ہے وہ ہے عبد کا، وہ ہے کس کا؟ بندے کا، عبد کا پوسٹ ہے۔ جب اللہ نے رسول کو شب معراج بلایا، معراج پر بلایا، عرش پہ بلایا ہے، عبد کہہ کے بلایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کہہ کے بلایا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سے بھی نماز پڑھ کے آئے، نماز میں تشہد میں کیا پڑھا آپ لوگوں نے؟ اشہد ان محمدن، پہلے عبد ہے بعد میں رسول ہے۔ تو سب سے پہلا مقام جو ہے اللہ کے نزدیک وہ ہے عبد کا۔ پہلے بندہ بنو خدا کا، جو خدا کا بندہ نہیں بنتا وہ کسی کا کوئی ہمدم، ہمدرد، یاور، حامی نہیں بن سکتا، کسی کا خیر خواہ بن نہیں سکتا جو خدا کا بندہ نہیں بنتا۔ سمجھ گئے؟ تو پہلا قدم جو ہے وہ ایھا العبد الصالح، عبد یعنی اللہ کا بندہ، یہ سب سے اونچا مقام ہے اللہ کا۔ دوسرے رتبے پائے جاتے ہیں جنت میں۔ اب ظاہر سی بات ہے نیل سندرا کے ماحول کے اعتبار سے وہاں کی زمین، وہاں کا گھر، وہاں کی ویلیو، آنی پالیا کی ویلیو، ناسک کی ویلیو، رچمنڈ ٹاؤن کی، جیسے جیسے چاہتے رہیں گے۔ مکے میں جائیں گے آپ کو، جیسے ابھی نیو یارک میں جائیں گے تو آپ کو $12 ملین میں بھی آپ کو فلیٹ ملنے والا نہیں۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو جگہ کے اعتبار سے، دنیا بھی اعتبار سے ہم لوگ نے بنا لیا یہ الگ، یہ الگ، یہ الگ، زمین ہم نے بنا لیا۔ آخرت میں جنت کے بھی درجات پائے جاتے ہیں، درجات پائے جاتے ہیں۔ تو ایک درجے کے لوگ ہم لوگ آرزو کرتے ہیں، وہ درجہ جو اونچا مقام ہوتا ہے میت کے لیے۔ آگے والا نماز پڑھا نہیں پڑھا ہے، شرابی بھی کیا کیا تھا، منحوس کبھی آیا نہیں مسجد کے اندر، لیکن خدا کہتا ہے چونکہ میری مخلوق ہے
چھپ کر اس نے کیا کیا ہے, کون سی عبادت کیا, گناہ کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے, توبہ کرتے ہوئے دیکھا, لہذا گواہی دینا ہے. خدایا اس کو اعلیٰ علیین کے رتبے میں جگہ دے, اونچے مقام عطا کر. اب ایھا العبد الصالح, یہ صالح صالحین کا مقام کہاں, صالحین کا مقام کہاں ہے؟ اب ہم لوگ تو نہیں جانتے, نہیں معلوم کون سا مقام ہے. ہاں بس قرآن کہتا ہے 5 بڑے نبیوں میں سے ایک نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم پیغمبر کہ جن کے دین کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں, قرآن میں کہتے ہیں بل نتبع ملت ابراہیم, ہم ابراہیم پیغمبر کے دین کے پیروکار ہیں, توحید کے قہرمان ہیں, خلیل اللہ ہیں. اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک بڑے عظیم پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام آرزو کر رہے ہیں, ارمان کر رہے ہیں, تمنا کر, پروردگار الحقنی بالصالحین, خدایا مجھے صالحین کی جگہ عطا کر. مقایسہ, تقابل مولا عباس کا انبیاء سے, مولا عباس کا تقابل انبیاء کے ساتھ. یہ زیارت کسی اور کی نہیں ہے, یہ امام معصوم کے زبان سے نکلے ہوئے جملات ہیں. شورا کے لیے کوئی نظامت کے لیے آتا ہے تو کسی کو بڑھا دیتا ہے, کسی کو گرا دیتا ہے, دنیا والے ہوتے ہیں, کوئی پی ایم سے P1 بن جاتا ہے, کوئی P1 سے PM بن جاتا ہے, کوئی چائے بیچنے والا جا کے حکومت برباد کرے. یہ الگ دنیا کے اعتبار سے جس کو چاہے چڑھا دو, جس کو چاہے ہٹا دو, یہ دنیا والے. امام معصوم, معصوم مطلب کیا ہے؟ جس کا جو حق ہوتا ہے وہ حق کو ادا کرنا, جس کا جو حق ہوتا ہے وہ ادا کرنا, یہ عصمت کی دلیل ہے. کیوں؟ امام مصداق ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی, یہ کچھ اپنی طرف نہیں بولتے ہیں. عصمت کی شرط جس کا جو مقام ہوتا ہے. 6ویں امام حضرت امام جعفر صادق, اللہم صلی علی محمد, نہر فرات میں غسل فرمایا, پا برہنا, ننگے پیر پیدل چلتے ہوئے آئے مولا عباس کی زری کے قریب, انگلی اٹھا کر, سر کو اٹھا کر نظریں زری کی قبر کی طرف ہیں. السلام علیک ایھا العبد الصالح. امام وقت کا یہ جملہ ہے, معصوم کا جملہ ہے, جہاں پر نہ کوئی بڑھانے کی بات ہے نہ گھٹانے کی بات ہے. جس کا جو حق ہوتا ہے وہ حق ادا کرنا, یہ عصمت کی دلیل ہے, یہ عصمت کی شرط ہے. پہلا عبد کا, دوسرا صالح. ابراہیم پیغمبر دعا کر رہے ہیں, قرآن کی آیت ہے, خدایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, خدایا ہم کو صالحین کی جگہ دے دے, صالحین کی جگہ میں مجھے عطا کر, وہاں پہ مجھے مقام دے دے. آرزو کر رہے ہیں, تمنا کر رہے ہیں ابراہیم پیغمبر. دوسرے یوسف پیغمبر, خدایا الحقنا بالصالح, خدایا مجھے صالحین کے ساتھ قرار دے. تیسرے جناب سلیمان پیغمبر, پوری دنیا پر حکومت تھی, ہوا پر حکومت تھی, پرندوں پر, چرندوں پر, جنات پر حکومت تھی. الحقنا بالصالح, خدایا مجھے صالحین کے ساتھ مقام دے دے, جگہ عطا کر. جو نبیوں کا مقام جو آرزو کر رہے ہیں کہ ہم کو وہ مقام دے دے, وہ مقام ملا ہے مولا عباس کو, وہ مقام ملا ہے مولا عباس کو. یہ مقام کہاں سے ملا, یہ کیسے ملا؟ روایتوں میں, ابھی پڑھ رہا تھا میں, ابھی روایتوں میں ہے کہ مولا عباس نے کبھی مولا حسین کی صورت نہیں دیکھا, ہمیشہ نظریں جھکائے رکھتے تھے. جب بیٹھے رہتے تھے اٹھتے نہیں تھے جب تک کہ امام حسین نہیں کہتے کہ اٹھ جاؤ, بیٹھتے نہیں تھے جب تک کہ امام کا حکم نہیں ہوتا کہ بیٹھ جاؤ. کبھی بھی سیدی و مولائی, سیدی میرا آقا, میرا آقا, میرے سرور. آخری وقت میں ایک مرتبہ کہا بھائی. ہو دیکھیے, جو انسان خود کو امامت کی راہ میں فنا کر دیتا ہے نا, تب جا کر صالحین میں یہ مقام ملتا ہے. مشہور خطبہ خانہ کعبہ کی چھت پر سنا ہے نا سب نے, مشہور خطبہ خانہ کعبہ کی چھت پر, مولا حسین سامنے تکیہ دے کھڑے ہوئے نیچے,
مولا حسین نیچے کھڑے ہوئے ہیں. یہ قافلہ جو نکلا ہے نا 28 رجب کو جو قافلہ نکلا ہے, جو قریب قریب پہنچا ہے 12-14 دن یا 20 دن کے بعد جا کے مکہ پہنچا ہے, تو مولا حسین سامنے روبرو کھڑے ہوئے ہیں, تمام حاجی کھڑے ہوئے ہیں. ان کے سامنے مولا عباس چھت پہ چڑھے, چاہا کر وہاں پر خطبہ فصاحت و بلاغت کا. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. الحمدللہ, اللہ نے اس گھر کو شرف بخشا ہے اس کے باپ کے ذریعے سے. یہ جملہ, عباس کیا علی آپ کے باپ نہیں ہیں؟ مولا کیا آپ کے باپ علی نہیں ہیں؟ یہ کیا کہا؟ اے دنیا والو, شرف بخشا ہے اللہ نے اس گھر کو, جو کل تک گھر تھا, جو آج قبلہ بنا ہے, اس کے باپ کے وجود سے, اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے. اس کا باپ حسین کا باپ, عباس کا باپ ایک ہی تو ہے علی. تو کیوں کہا مولا عباس نے اس کے باپ کے ذریعے سے؟ ہاشا, ھذا ابی ہے, بے ابی ہے, ان کے باپ کے ذریعے سے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ امامت کے سامنے ہے وہ قربان حسین کے نام پر. اس کے بعد دوسرا جملہ, ایھا الکفر والفجر, اے کافرو, اے فاجرو. مولا عباس, خانہ کعبہ میں تو مسلمان آتے ہیں, کعبے میں تو حاجی آتے ہیں, تو مولا عباس نے یہ کیا کہہ دیا ایھا الکفر والفجر؟ یہ جملہ کا مطلب تمام مفسرین نے, بزرگوں نے یہ کہا ہے جو بھی امامت کے مقابلے میں آئے وہ کافر ہے. جو امامت کے مقابلے میں آئے وہ کافر ہے, وہ فاجر ہے. اتصدون طریق البیت الی امام البررہ, تم لوگوں نے نیک متقی لوگوں کے امام کے لیے راستہ روک دیا ہے, خانہ کعبہ کو تم نے بند کر دیا ہے. خدا کی قسم یہ مشیت پروردگار تھی کہ میرا مولا مدینے سے یہاں پہنچ گیا. اللہ اکبر, اگر میرا آقا مدینے میں رہ کر حکم دیتا خانہ کعبہ چل کے اس کے قدموں پہ آتا. یہ مولا عباس کا مشہور خطبہ ہے, مشہور خطبہ ہے. جنگ صفین 13 سال کا سن ہے. ایک ملعون تھا جو 1000 گھوڑے سوار لوگوں کے مقابلے میں اتنا شجاع تھا, جس کو امیر شام نے کئی لاکھ دینار دے کر خرید کے رکھا تھا. جب امیر شام نے کہا جا لڑنے کے لیے, کہا کہ میری عزت کا مسئلہ, پریسٹیج کا مسئلہ, میرے 9 بیٹے, یہ چھوٹا جوان ہے, اس کے مقابلے میں اگر میں جاؤں لڑنے کے لیے میری انسلٹ ہوگی, میری بے عزتی ہوگی, میں نہیں جاؤں گا. پہلے میرے بیٹے جائیں, ان کے ساتھ اگر لڑ کر ہو جیت گیا تب دیکھا جائے گا. تو ایک کے بعد ایک پورے 9 کے 9 واصل جہنم ہو گئے. پھر یہ آیا, جب یہ واصل جہنم ہوا تو پوری تمام لشکر میں بھگدڑ مچ گئی کہ ایک 13 سال کا جوان بچہ, نہیں معلوم کون ہے, چونکہ چہرے پہ نقاب ہے. وہ چہرے پہ کیوں نقاب تھا؟ پورے دنیا میں سب سے خوبصورت خاندان بنی ہاشم کا, وہ بنی ہاشم کے خاندان میں سب سے خوبصورت گھرانہ علی کا, علی کے تمام بیٹوں میں سب سے خوبصورت بیٹا قمر بنی ہاشم. شہزادی ام البنین ہر دن صبح میں بیٹے کے نام سے نظر اتارتی, بیٹا تجھے نظر نہ لگ جائے, تو چاند کا ٹکڑا ہے, تو 14ویں کا چاند ہے, تو علی کا بیٹا ہے. تو اس موقع پر مولا علی نے فرمایا, بیٹا حسن این الابا, عباس کہاں؟ بابا بہت آگے جا چکے ہیں, عباس بہت آگے جا چکے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ, فرات بھی ہمارے ہاتھوں آ گئی ہے, دریا ہمارے ہاتھوں آ گئی ہے, سب پورا لشکر سیراب ہو چکا ہے. عباس نے بہت
آگے نکل گئے ہیں. ایک جملہ فرمایا مولا علی نے فردوہ الیہ لانہ ذخر الحسین، اس کو واپس لوٹا دو، کہیں نظر نہ لگ جائے یہ حسین کا ذخیرہ ہے. جنگ صفین میں کہا واپس لوٹا دو، یہ حسین کا ذخیرہ ہے. اب پتا چلا فاطمہ کی دعا، علی کی آرزو، زینب کی ڈھارس، حسین کا ذخیرہ، سکینہ کا افتقار جب ایک جگہ جمع ہو جائے تب جا کر عباس وجود تب جا کر عباس وجود میں آتا ہے. بے حساب معجزات ہے، بے حساب کرامات ہے مولا ابوالفضل عباس کے. بس ایک روایت میں خدمت بیان کروں جو مشہور معروف روایتیں ہمارے لیے ہیں. جو بھی کربلا کو جاتا ہے سب سے پہلے آپ کے استقبال کے لیے مولا عباس آتے ہیں. کیوں کہ میں یہ گھر کا غلام ہوں، میں نگہبان ہوں، میں آتا ہوں استقبال کے لیے. پہلا جملہ ابشر بالجنہ، مبارک ہو جنت کی بشارت، تیرے پورے گناہ کو میرا آقا حسین نے معاف کر دیا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے پاک و پاکیزہ، حسین کا لطف و کرم تجھ پر یہ ہوا تو پاک. اب ہوشیار خبردار، واپس جانا تو اسی پاکیزگی کے ساتھ جانا کہ میں نے تجھے شفاعت کیا ہے حسین کے نزدیک، تو زوار حسین ہے، تو زوار حسین ہے. میں نے دوپہر میں کیا تھا، بس یہ چھوٹا سا 2 منٹ کے لیے دیر ہوگی، معاف کیجیے گا. آنکھوں میں آنسو آنا ہے. 3 ایسی شخصیتیں ہیں جن کی فضائل سے بھی انسان روتا ہے. بی بی سکینہ زینب کبریٰ، مولا ابوالفضل عباس کی فضائل میں بھی کہ یہ ایک ضعیفہ تھی، بغداد سے آئی کربلا مولا عباس کے ذریعے پر. بہت مشہور و معروف کہ وہ نجف میں ایک عالم دین بڑی شخصیت، وہ خواب دیکھ رہی ہے پوری حقیقت ذریعے سے چپکی ہوئی ہے. ضعیفہ، مولا آپ باب الحوائج ہیں، میں بیوہ ہوں، ایک بیٹا کینسر کا شکار. سب جگہ گئی علاج کے لیے، سبوں نے جواب دے دیا کہ اب ختم ہے، انتظار کرو، اب بچہ بچنے والا نہیں، جوان بیٹا اب ختم ہو جائے گا. مولا اس دنیا میں سوائے میرے اس جوان بیٹے کوئی چیز نہیں ہے، میرا سہاگ گزر گیا ہے، کچھ نہیں ہے، اب یہ ایک بیٹا ہے. آپ باب الحوائج ہیں، ہم کو شفا چاہیے. ممبروں سے سنا آپ شفا دیتے ہیں، مجلسوں میں سنا آپ عطا کرتے ہیں. عباس آپ کی بھتیجی سکینہ کا واسطہ، میرے بیٹے کو شفا چاہیے. ذریعے کے جو خادمین ہیں فرشتے، کہا مولا نے کہا وہی فرشتوں اے خادموں، میرے آقا حسین کے ذریعے پر جانا، نانا رسول اللہ تشریف لائے ہیں، ان سے کہنا کہ عباس نے کہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس کے بیٹے، جوان بیٹے کو شفا دے دے. فرشتے گئے، یا رسول اللہ. عباس نے کہا کہ آپ دعا کریں پروردگار اس جوان کے لیے آواز آئی، اس کی قسمت میں شفا نہیں ہے، اس کی قسمت میں شفا نہیں ہے. واپس آ گئے، اب یہ چکی ہے، جب تک شفا نہیں ملے گی بھوکی مر جاؤں گی، جانے کو تیار نہیں ہوں. دوسری بار پیغام ہو جائے، عباس نے کہا اس کی قسمت میں شفا نہیں ہے. اب یہ ضعیفہ کہتی کہ عباس تم باب الحوائج ہو نا، باب الحوائج ہو، میں نا امید یہاں سے نہیں جاؤں گی. اب پوری دنیا میں یہ کہ وہ ذات ہے جس نے نا امیدی کا مزہ چکا ہے، وہ مولا عباس ہے. چونکہ نا امیدی کا مزہ چک چکے، خدا نے کہا تو نا امیدی کا مزہ چک چکا ہے، جو بھی تیرے در پہ آئے گا اسے میں نا امید نہیں کروں گا. فرشتوں جا کے نانا سے کہنا کہ خدا کی بارگاہ میں یہ تضرع کرے، دعا کرے. 2 ہی کام، یا اس کے جوان کو شفا دے دے، یا جو لقب دیا باب الحوائج کا مجھ سے چھین لے، جو لقب دیا ہے مجھ سے چھین لے. فرشتے کہے یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے گا کہ یا لقب باب الحوائج کا چھین لے، یا اس کے جوان کو شفا دے دے. آواز آئی جو لقب دیا ہے واپس نہیں لیں گے، ہم نے شفا دے دیا ہے. جو لا علاج ہے انہیں شفا اس در پر ملے گی، مردہ زندہ ہو جائے. یہ حسین کا سب سے بڑا عاشق ہے، یہ حسین کا سب سے بڑا علمدار ہے، یہ حسین کا سب سے بڑا فدائی ہے، جس کی بارگاہ میں امامت سر کو جھکا کر سلامی دیتی ہے. بے ابی و امی و نفسی لک الفدا یا امی العباس. اے چچا عباس
آپ پر میں میری ماں میرا باپ قربان جہاں امامت قربان ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں. بابرکت ذات ہے, بابرکت ولادت کی تاریخ ہے. یقین مان کے جائیے گا غیروں پر امام نے مولا عباس نے لطف و کرم کیا ہے, ہم تو ان کے نام کا بھرم رکھنے والے, ان کا ماتم کرنے والے, ان کا علم اٹھانے والے اس امید سے جائیں گے ان کا تبرک کھا کر. جو مشکلات ہیں, لا والدی کا مسئلہ ہے, اولاد کا مسئلہ, بیماری کا مسئلہ, شادی کا مسئلہ, جاب کا مسئلہ, پریشان ہر انسان اپنے اندر ایک قبرستان رکھے ہوئے ہے, وہ خود بہتر جانتا ہے. بل انسان بصیرت علی نفس پریشان ہے. یہ پریشانی کو جاننے والا وہ طبیب حسین ابوالفضل عباس ہے. مولا عباس کی بارگاہ میں یہی دعا کر پروردگار جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے, جہاں جہاں بھی انسانیت کا ڈر رکھنے والے ان سب کی حفاظت فرما. علی والے جہاں بھی ہیں ان کی جان مال آپ عزت محافظت فرما. دشمنان انسانیت کو نیست و نابود فرما.